إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اس وقت جو حالات ہمارے ملک کے بنے ہوئے ہیں ان حالات میں تقریباً ہر ذمہ دار شخص حلال کمانے والا پریشان ہے، اور اس پریشانی میں دو چیزیں اس کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ دنیا جیسی تیسی بھی گزر ہی جائے گی، کوششوں تو ہم کر ہی رہے ہیں، محنت تو کر ہی رہے ہیں، لیکن میں بار بار آپ میری گفتگو میں یہ چیز سنتے ہیں کہ کامیابی سلامتی بارگاہ الہی میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر پیش ہونے میں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دیجیے۔ دو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، ان دو مسئلوں میں پہلا مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی۔ اس پر کچھ گفتگو پچھلے جمعے بھی ہوئی تھی، کچھ آپ حضرات کے لیے بھی عرض کر دوں کہ کبھی بھی کسی بھی لمحے اور کسی بھی موڑ پر انسان کو نا امید اللہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کے، یہ جو آیت کا حصہ ہے، جو حقیقت میں یعقوب علیہ السلام کا کلام ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے بچوں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کافر ہوتے ہیں، جن کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جملہ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کی آنکھوں کی بینائی رو رو کے جا چکی تھی، اور خود کئی دہائیوں سے غم میں مبتلا تھے، پریشان تھے، لیکن پورے یقین کے ساتھ تھے کہ میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا۔ کئی دہائیوں کے ساتھ، یعنی 20-25 سال کا، کم از کم 25-30 سال کا عرصہ تو ہوگا، صراحت تو نہیں ہے لیکن قرآن کی ترتیب اور سیاق تو اسی بات کو سمجھا رہا ہے۔ اتنے عرصے میں اپنے بیٹوں کو آنکھ کی بینائی جانے کے بعد خود کو دکھائی نہیں دے رہا، اور دنیا کو وہ یہ راستہ اور یہ اللہ سے امید دکھا رہا ہو، ایسا شخص ہوتا ہے نبی، اور ایسا ایمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ میں اور آپ تو کوششوں میں ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو اپنے اوپر اسی طرح کامل فرما دے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ اس تعلق سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، دعا آپ نے ویسے کئی بار سنی ہوگی، کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اور بڑی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعا کو سکھایا تو صحابہ نے فرمایا کہ ینبغی ان نتعلمہن، اللہ کے نبی یہ تو بڑی شاندار اور جامع ترین دعا ہے، اسے تو ہمیں سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اس دعا کو یاد کرو، اس دعا کو سیکھو اور اس دعا کو مانگا کرو، کیونکہ تھوڑی سی طویل دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کو ہم اور غم پہنچ جائے، اذا اصابہ احد منکم ہم او حزن یا حزن، حزن کہتے ہیں انسان کے اس غم کو جو ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کل پرسوں پچھلے ہفتے پچھلے سال کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا جس کا بوجھ میرے دل پہ ہے۔ اور غم کہتے ہیں جو انسان حال میں اپنی پریشانیوں کو جھیلتا ہوا جی رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں عربی زبان میں آنے والے مستقبل کی فکر، آنے والے مستقبل کی ٹینشن، آگے کیا ہوگا۔ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے، جس کو ہم پریشانی کہتے ہیں، وہ پریشانی انہی تینوں کیفیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل بھی۔ تینوں میں ہی وہ کرب میں، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ کل کے ایسے حادثات ہوتے ہیں جس نے اس کے آج کی نیند اڑا دی ہوتی ہے، اور آگے کل اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، کل میں کہاں نکلوں گا، کہاں جاؤں گا، کیا بنے گا، کیا حالات کس رخ بیٹھیں گے۔ جب انسان ایسے اندھیرے میں ہو تو میں ویسے اس دعا سے پہلے ایک آپ کو قرآن مجید کا جو اسلوب ہے نا، جب ہم بار بار قرآن مجید میں جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آسانی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی ترجمہ بھی ہو رہا ہو، تفسیر بھی ہو رہی ہو، تو میں اور آپ سب ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کل بارگاہ الہی میں یہ لوگ پیش ہوں گے، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غم میں ہوں گے۔ ابھی اس جملے کی اہمیت کو آپ سمجھیے، انسان بے خوف اور بے غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں، اور یہ ہوگا قیامت کے دن۔ کن کو ملے گا، اس کی ایک لمبی فہرست قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے بہت بڑا یہ اللہ کا انعام ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے۔ اور بے فکر کب ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بے فکر ہے، 8 سال 9 سال 8 سال 6 سال، اس کو نہیں پتا ملک کے حالات کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہمارے گھر کے حالات کیا ہے، اس کو بس یہ پتا ہے کہ مجھے کھانا بھی ملے گا، مجھے سونا بھی ملے گا، مجھے پہننے کو بھی ملے گا، کیونکہ میرے ابا ہیں، میرے والد ہیں۔ اس کو اپنے ابھی تو اس کو حقیقت میں کوئی رب کی بھی معرفت حاصل نہیں ہوئی، کوئی اس نے دنیا دیکھی اور سمجھی نہیں، لیکن اس نے دیکھا ہے شروع سے اس نے مجھے سنبھالا ہے، میرے والد نے شروع سے اس نے مجھے پالا ہے۔ ایسا مثال تو بہرحال فٹ تو نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ایسا بھروسہ اور اعتماد انسان کو اللہ پہ بھی ہو، شروع سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، شروع سے مجھے لے کر آیا ہے، شروع سے مجھے چلایا ہے۔ اس کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کا آغاز کیا تو آغاز ہی انہی الفاظ سے کیا کہ جب انسان اس غم اور ہم میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے الفاظ پڑھا کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا ہی بندہ ہے، میری ماں بھی تیری بندی ہے۔ اس میں اہل علم لکھتے ہیں یہ کوئی آدم علیہ السلام تک، نسلوں تک یہ الفاظ پورے ہیں، یعنی میری نسلوں کی نسلیں سب کی سب تیری بندگی کرتی آئی ہے، سب نے تیری عبادت کی ہے، ہم سب تیرے ہی محتاج ہیں، ہم سب تیرے ہی مملوک ہیں، ہم سب تیرے ہی احکامات سے چلتے ہیں۔ اسی نے اگلا جملہ جو ہے اس دعا کا فوراً اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ غم میں، پریشانی میں اللہ کو بندہ دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں نا سر کے اگلے حصے کے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ کسی کے ہاتھ میں اگر آ جائیں اور کوئی آپ کو کنٹرول میں کرنا چاہے ان بالوں سے پکڑ کر، تو آپ پوری طرح سے لاچار ہو کے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پیشانی سے پکڑ کر، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے گا، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، اور آپ پوری طرح سے پورا بدن آپ کے اس کے قابو میں ہوگا۔ یہاں سے انسان پوری طرح سے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبہ، جو سورہ اقرا میں بھی اللہ، سورہ علق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور مضمون ہے ابو جہل کے متعلق
کہ اس کی ناسیہ، یہ جو پیشانی ہے ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالیں گے، یہ تو جھوٹی اور کذاب ناسیہ ہے، یہ پیشانی جھوٹی ہے. تو میری پیشانی اے مولا تیرے ہاتھ میں ہے، اے رب تیرے ہاتھ میں ہے، میں پوری طرح سے تیرے کنٹرول میں ہوں. نمبر 1. نمبر 2، ناصیتی بیدک ماض فی حکم، مجھ پر تو تیرا ہی حکم چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، اور تیرے سارے فیصلے سب کے سب عدل ہیں. دعا کے شروع سے یہاں تک 3 باتیں عقیدے کی آپ نے، میں نے دعا کے اندر اللہ کے سامنے رکھنی ہے. ہم ہیں ہی تیرے بندے، تو مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، پوری طرح سے تیرے کنٹرول میں، کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، کوئی اور ہے نہیں کہ جو ہمیں بچا سکے، بچانے والا بھی تو ہی ہے. اور فیصلے بھی تیرے ہی نافذ ہوتے ہیں، جس کو تقدیر کہتے ہیں. ساری انسانیت اگر انسان کے اوپر اکٹھی ہو جائے کہ اس کو ایک ذرے کا فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی. ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے کہ ایک ذرے کا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. کب تک؟ جب تک اس نفع اور نقصان کا فیصلہ پروردگار نے نہ کیا. جب تک یہ انسان کی گھٹی میں بات نہیں بیٹھی ہوگی، اس کو اللہ کی معرفت صحیح معنی میں حاصل ہی نہیں. اپنے عقیدے کو، اپنے اس ایمان بالقدر کو اس جگہ پر فوراً مضبوط کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز فوراً اپنے دماغ میں لائیے، اور اس کا تعلق ہے کہ اللہ تیرے تمام فیصلے عدل ہیں، حق پر ہیں، سچے ہیں، درست ہیں. یہ جو حالات بنے ہیں، جن حالات میں میں گھرا ہوں، جو میں پریشان ہوں، جو میں مصیبت میں ہوں، یہ کوئی تیرا ظلم نہیں ہے، یہ کوئی تیری طرف سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اور یہ عدل اور انصاف کیسے ہوتا ہے، اس کی تو پھر الگ ایک تفصیل ہے، لمبا وقت چاہیے اس کی وضاحت کے لیے. اس کی بس مختصر 2 جملوں میں اتنا ہی عرض کر دوں کہ ہماری اپنی داستان ایک رقم ہوئی بھی ہے. اپنے ملک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں حالات کی، تو 75 سالہ ایک داستان تو ہمارے ملک کی ہے. اپنی اپنی زندگی کی انسان عمر کے حساب سے طے کر لے، کس طرح سے، کس انداز میں اس معاشرے میں ظلم پھیل چکا تھا. جہاں ظلم پھیل جائے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی. ظلم کا انجام عام طور پہ عذاب ہی ہوتا ہے، اس کے بعد سزا ہی آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو بر اور بحر کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، برکات ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں کر رہا ہوتا اللہ کی نعمتوں کو، سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تمہاری زندگی کی کمائی ہوتی ہے، جس کا یہ نتیجہ بن رہا ہوتا ہے. اللہ تیرے فیصلے بھی برحق ہیں، تیرا فیصلہ ہی مجھ پر چلتا ہے، اور میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ میں ہے. ہم نسل در نسل تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے آئے ہیں. پوری توحید، ایمان بالقدر، تسلیم للقضاء، پورا اللہ کے فیصلے کی سامنے تسلیم تام کرنے کے بعد انسان جو دوسرا جز ہے دعا کا، وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ ہے اللہ سے اس کے ناموں کے وسیلے سے مانگنا. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. میں نے ویسے آج کے جمعے کے لیے موضوع اور تھا، وہ تھا اللہ کے 2 نام، المانع المعطی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ آپ کو آج سمجھانا تھا، لیکن طبیعت کی وجہ سے ساتھ نہیں طبیعت دے پائی، وقت بھی مختصر تھا. تو اس دعا کے حوالے سے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم کچھ سیکھ لیں، کچھ پریشانی میں اللہ سے تعلق جوڑ لیں. اللہ کو اس کے ناموں سے جب بندہ جانتا ہے نا، جو جتنا اللہ کو اس کے ناموں سے جانتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. جس آدمی کے اندر اللہ کے متعلق جتنی جہالت ہوتی ہے، جتنا ناواقف ہوتا ہے، جتنا لا علم ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اپنے پروردگار سے دور ہوتا ہے. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر. 3 کیفیات ناموں کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی. وہ نام تو نے اپنا خود رکھا، سارے نام اللہ کے خود کے ہیں، اللہ کا کوئی نام کوئی اور نہیں رکھ سکتا. اسی لیے اہل علم نے قاعدہ ذکر کیا، اسماء اللہ توقیفیہ، اللہ کے سارے نام توقیفی، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے کسی نام کو ایجاد کر سکے، اپنی مرضی سے اللہ کا نام رکھ سکے. سارے نام تو نے خود رکھے. پھر ان ناموں کو یا تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرما دیا وحی کے طور پہ، قرآن میں، پچھلی کسی کتاب میں،
یا وہ نام تو نے اپنے کسی اور مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، کسی بندے کو سکھا دیا، کسی فرشتے کو سکھا دیا، یا وہ نام تو نے اپنے علم غیب میں ہی چھپا کر رکھا، کسی کو نہیں دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں، صرف نام 99 سے زیادہ ہے. 99 ناموں کی خاص فضیلت ہے، اور وہ ہے من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں جائے گا. نام 99 سے زیادہ ہیں. یہ تیرے نام ہیں، میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، ہر نام کا واسطہ دے کر. اب دعا ہے اپنے ہم اور غم کی، لیکن اس ہم اور غم کے علاج کے لیے، اس پریشانی کے علاج کے لیے اس دعا کے اندر طریقہ بھی بیان فرمایا گیا. وہ طریقہ ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اے اللہ میرے یہ غم جو ہے نا، ان کا یہ مداوا بن جائے، اور میرے ہر ہم اور غم حاضر اور مستقبل کو اللہ قرآن لے جائے. اس قرآن کے ذریعے سے میرے سارے ماضی، حال، مستقبل کی سارے معاملات، پریشانیاں، دکھ، ٹینشن، جو بھی چیز میں جس چیز میں مبتلا ہوں، اس سب کو ختم کر دے. ان سب چیزوں کا تعلق ہے کہاں سے؟ آپ پریشان ہیں، اس کا تعلق ہے کہاں سے؟ اس کا تعلق ہے آپ کے دل سے. پریشان ہوتا ہے انسان سوچ سوچ کے. باقی پریشانی کا کوئی اپنا ذاتی وجود تو نہیں ہے نا. کوئی ایسی پریشانی ہو جو وجود میں کھڑی بھی نظر آ رہی ہو، جس کا کوئی وجود ہو، جسم ہو، ایسی کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے. پریشانی حالات اور معاملات ہوتے ہیں جن کی فکر میں اپنے دل پہ بوجھ ڈال لیتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کیا ہوگا، کیا ہوا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے معاملات حل ہوں گے، کیسے معاملات بنیں گے، کیا بنے گا. تو آپ نے پہلے اللہ کو بتا دیا نا کہ اللہ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. میں تو پہلے ہی تیرا بندہ ہوں، تیرے ہی فیصلے مجھ پر چلتے ہیں، اور میری پیشانی بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تیرے فیصلے بھی بالکل برحق ہیں. اب جو تو کرے گا وہ سچ اور صحیح اور درست ہوگا. جیسے وہ بچہ جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اس کو نہیں پرواہ کہ کیا ہوگا، کیسے حالات ہیں، کیا چل رہا ہے، ہوگا دیکھے گا ابا. کیونکہ وہ شروع سے وہی پالتا آیا نا، شروع سے ساری چیزیں مہیا کرتا آیا نا. بچہ جب شعور میں آتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی آتا کہاں سے ہے. جس دن اس کو یہ پتہ چلتا ہے آتا کہاں سے، اس دن سے وہ پریشان ہونا شروع ہوتا ہے. آتا کہاں سے تو میں نے لانا کہاں سے ہے. اللہ کہاں سے لائے گا، جب میں یہ سوچتا ہوں نا، میں اسی بات پہ پریشان ہوتا ہوں. اللہ میری پریشانی کا حل لائے گا کہاں سے، جب میں سوچتا ہوں اسی بات پر میں پریشان ہوتا ہوں. اللہ کہاں سے کرے گا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے اللہ سے مانگنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اور سکون سے اللہ کے سپرد کر دینا اپنے آپ. جو ہوگا وہ حق ہوگا، درست ہوگا، رب کے فیصلے سے ہوگا، اور کچھ خراب نہیں ہوگا، کچھ خراب نہیں ہوگا. جو میرے رب کے فیصلے میرے حق میں وہی بہتر ہیں. جو رب مجھے جو عطا کرتا ہے، جس وقت عطا کرتا ہے، وہی چیز میرے لیے اس وقت بہتر ہوتی ہے. آج میں اچھا ہوں، صحت مند ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میرا کاروبار اچھا ہے، یہ میرے لیے بہتر تھا. کل کو میری صحت تھوڑی سی خراب ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، کچھ حالات کاروباری ڈاؤن ہو جائیں گے، کچھ گھریلو پریشانیاں آ جائیں گی، کچھ مسائل کھڑے ہوں گے. اس وقت میرے لیے یہی بہتر تھا. میرے لیے کیا بہتر ہے مجھے تھوڑی پتا ہے. میرے لیے جو بہتر ہو وہ مجھے ملتا جائے تو میں تو فرعون کو پیچھے چھوڑ جاؤں. یہ جو جھٹکے ہوتے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے، یہ انسان کو انسان بنا کر رکھتی ہے. لیکن پریشانیاں، مصیبتیں دل میں پالنی نہیں ہے. جہاں دل میں پل جاتی ہے نا، یہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. ٹینشن پل جائے گی، یہ آپ کے لیے، آپ کے جسمانی طور پر بھی نقصان دہ، بیماریاں بے شمار اس سے آتی ہیں. اور ایمان کے لیے بھی ہے کہ اللہ سے انسان نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ حل نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے حل ہوگا، اتنا بگاڑ آ گیا، اتنا مسئلہ خراب ہو گیا، اتنی تباہی ہو گئی ہے، اتنے معاملات، پتہ نہیں کیسے حل ہوگا. حل کوئی نہیں کر سکتا سوائے رب تعالیٰ کے. یہ جتنے ہم نے سیاسی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں اور ان کے لیڈران سے امیدیں باندھی ہوتی ہیں کہ فلاں ہی کر سکتا ہے، فلاں ہی ملک کی تقدیر بہتر بنا سکتا ہے، فلاں ہی حل ہے، فلاں ہی حل ہے. اب میں اگر جملہ کہوں تو آپ میں سے اکثر اپنے اپنے حساب سے سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں. کہیں اپنے ایمان کو چیک تو کریں کہ بھروسہ اللہ پر ہے یا سیاسی لیڈر پر ہے. اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ رب پہ ہوتا ہے.
سیاسی پارٹیوں پر بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ رب تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اسباب رب تعالیٰ فراہم کرتا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سبب میری نجات کا ہے یا وہ سبب میری نجات کا ہے. ہو سکتا ہے جس کو میں اپنی نجات کا سبب سمجھ رہا ہوں کہ جس وجہ سے بچ جاؤں گا، وہی میری غرق ہونے کی وجہ بنے، وہی میری تباہی کی وجہ بنے. اس لیے اپنے ایمان کو اللہ کے سپرد کیجیے. پریشانیوں کا حل، نجات، مسئلوں کا حل صرف اور صرف رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اسباب کو مہیا کرتا ہے. وہ جو دنیا کا سسٹم ہے وہ چلاتا ہے. اسباب پہ بھروسہ نہ کیجیے، اسباب پہ اعتماد نہ کیجیے، اسباب کے نعرے نہ لگائیے، اسباب کے لیے اندھے مت ہو جائیے. اپنے رب کے ایمان پر، اپنے رب پر بھروسے پر آپ کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب انسان یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا اس کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے، کیونکہ یہ غم، ہم اور حزن یا حزن، یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ترین چیز ہے. ایمان کو ایک کھانے والی چیز ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. توکل ختم ہوتا ہے، ایمان بالقدر کمزور ہوتا ہے، صبر انسان کے اندر سے ختم ہوتا ہے. بے شمار ایسی چیزیں جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان کو کم کرنے والی ہیں، ایمان کو ختم کرنے والی ہیں. اپنے اپنے درجے کے حساب سے جو انسان پریشان ہوتا ہے، اس حساب سے یہ چیزیں اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اب آئیے اصل چیز پر، جو آپ نے اور میں نے دعا میں بات کی تھی اللہ سے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی. اللہ دعا تو مانگ لی نا، اب اللہ نے اس دعا کے اندر آپ کو ذریعہ بھی دے دیا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے سبب کیا ہے، نکلنے کا راستہ کیا ہے. قرآن کو اللہ میرے سینے کی بھر، یہ ٹینشنیں یہاں ہیں، یہ پریشانیاں یہاں ہیں جو ایمان کے کھانے والی ہیں، اللہ اس سینے کے اندر، اس دل کے اندر ایمان کو اتار دے، قرآن کو اتار دے. یہ قرآن میرے دل کی بھار ہو. جیسے میں موبائل دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، موبائل تلاش کیے بغیر، خبریں دیکھے بغیر، اطلاع لیے بغیر، اسٹیٹس لگائے بغیر چین نہیں آتا، ایسے ایک مومن کو قرآن کے بغیر چین نہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پہ گانے کے بجائے قرآن ہو. فارغ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا قرآن میں مگن ہے. اس کو یہ فکر ہے کہ آج کا میں نے جو ایک حصہ میں نے اپنا مقرر کیا ہوا ہے زندگی کا، کہ روز میں اتنا قرآن پڑھوں گا، وہ ہو گیا نہیں ہوا، کسی کام میں لگ گیا تھا، کہیں سو گیا تھا، کوئی پریشانی میں کسی وجہ سے رہ گیا، تو شام ہونے سے پہلے میں کسی طریقے سے وقت نکال کر اس چیز کو پورا تو کروں. قرآن میرے سینے کی بہار تو بنے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو نصیحت اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آئی ہے قرآن، اس میں تمہارے سینوں کے ہر چیز کی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس کے اندر شفا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیمار میں اور آپ ہوتے ہیں، جب کسی طبیب پر، اس کی دوا پر ہمیں لگے کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، اس کی دوا بیکار ہے، تو دوا اثر بھی نہیں کرتی عام طور پہ. لیکن جب طبیب اناڑی کیوں نہ ہو، معالج اناڑی کیوں نہ ہو، مجھے اس پر ہے کہ بس اس کی دوا مجھے راس آ جاتی ہے، عام طور پہ وہاں بھی جاتی ہے. نفسیاتی مسئلہ ہے صرف. جب میرا بھروسہ ہی قرآن پر وہ نہیں ہے، میرا وہ اعتماد ہی قرآن پر نہیں ہے کہ یہ میرے مریض، یہ میرے مرض کی شفا ہے، یہ میرے سینے کے، میرے پریشانیوں کے، میرے غموں کا علاج ہے. دونوں طرح سے پڑھنے سے سکون بھی آئے گا، اور اس میں اللہ نے آپ کے مسائل کا حل بھی رکھا ہے. جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کا حل آپ کو قرآن سے نہ ملے. اس کا علاج، اس کا حل، اس کا راستہ، اس کا سبب نکلنے کی رہنمائی قرآن سے نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے. اتار دے اللہ اس قرآن کو میرے دل میں، اس کو میرے دل کی بہار بنا دے، ٹھنڈ، اندر سکون آ جائے. اندر کی یہ جو پریشانی، ٹینشن ہے، اس کو اللہ ٹھنڈک سے بدل دے، میرے سینے کو نور سے بھر دے اس قرآن کے ذریعے سے. یہ سادہ سا علاج تھا جو قرآن کی صفات بھی ہے، علاج طریقہ بھی ہے، دعا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی بھی تھی، اور غم میں سکھائی تھی. جب انسان شدید پریشان ہو، شدید ٹینشن میں ہو، تو ادھر ادھر جانے کے بجائے کوئی ٹوٹکے، کوئی تعویذ، کوئی فلانا وظیفہ، اور فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے اتنی دفعہ فلانا اللہ کا اسم پڑھنے سے مسئلہ حل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی وظیفہ کسی معاملے کا نہیں دیا کہ اتنی دفعہ اللہ کا فلاں اسم پڑھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنی دفعہ یا سلام پڑھ لو، یا حفیظ پڑھ لو، یا کبھی پڑھ لو 100 دفعہ، 101 دفعہ، 111 دفعہ، تمہارا مسئلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مرتبہ بھی ایسا کسی قسم کا کوئی وظیفہ دینا ثابت نہیں. وظیفے وہ دیے جاتے ہیں، وہ دعائیں دی جاتی ہیں جس میں انسان کے ایمان کا اقرار بھی ہوتا ہے، جس میں انسان کے ایمان کی جرا بھی ہوتی ہے،
اس کے ایمان کو تسلی بھی ہوتی ہے، اس کو بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے، مضبوط بھی کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کا اللہ سے تعلق حقیقی معنی کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ وہ بول کیا رہا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے اللہ سے، اسے پتہ تو۔ یہ دعا میں دہرا دیتا ہوں، یہ بآسانی آپ کو میسر ملے گی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، پورے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ الا اذهب اللہ ہمہ وغمہ وابدلہ مکانہ فرجا، اللہ اس کے ہم اور غم کو لے کر چلا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ممکن نہیں کہ اس کا ہم باقی رہے، اور اس کی اس پریشانی کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کشادگی، آسانی، راستے کی فراوانی، مسائل کا حل لا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ خود مطمئن ہو جائیں گے لیکن مسئلہ ویسے کا ویسا رہے گا۔ آپ اندر سے بھی مطمئن ہوں گے اور باہر سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ ذرا اس دعا کو اللہ سے مانگ کے پڑھیے، آزمائیے نہیں اللہ کو، یقین کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ بچے والی بات کو ذہن میں رکھیے، بچہ کیسے اپنے بڑے پہ، والد پر اعتماد کرتا ہے، وہ اعتماد پھر کم ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا اعتماد اللہ پہ 100% ہونا چاہیے، اس میں کوئی ذرہ برابر کوئی شک اور شبے کی اور کوئی آزمانے والی اور پتہ نہیں کیا ہو یا پلان بی آپ کے پاس ہو، اس قسم کی کوئی بات رکھے بغیر سپرد کر دیجیے اپنے آپ کو اللہ کے۔ ایسا سپرد کیجیے جیسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ کے انسان ایسے سپرد ہو جائے جیسے انسان مرنے کے بعد آپ نے اگر کبھی کسی کو غسل دیا ہو تو اس غسل دینے والے کو، آپ جس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، جو فوت ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کو ادھر کرو گے نا تو پورا ادھر ہو جائے گا۔ سوتے ہوئے بندہ پھر بھی اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، بے ہوش بندہ پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ جسم میں جان اور سختی باقی ہوتی ہے۔ فوت ہوئے شخص میں کوئی سختی، کوئی جان، کچھ نہیں ہوتا، ایک بالکل بے جان جسم ہوتا ہے۔ اس کو جیسے نہلانے والے پلٹا رہے ہوتے ہیں، الٹا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی تھوڑا سا ادھر کریں گے پورا ادھر ہو جائے گا۔ آپ اس وقت، میں اور آپ کی کیفیت یہی ہے حالات کے مقابلے میں۔ حالات ہمیں ایسے ہی پلٹا رہے ہیں، ایک جیسے ٹوٹا ہوا درخت کا پتا، اس کو ہوا یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے جائے، وہ اپنے قابو میں ہی نہیں ہوتا۔ ایسی کیفیات کے اندر اللہ کے سپرد کرنے کا، 100% اعتماد کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، جس میں انسان کا ایمان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا۔ اور بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچاری اور غم اور پریشانی میں ذکر فرمائی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو پریشان ہو، مشکل میں ہو، وہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، شرک کی نفی ہے۔ اللہ اس ذکر سے، اس دعا سے بھی اس کے مسئلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر بھی بڑا مفید ہوتا ہے پریشانیوں میں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں ان کی شرح کا اور تفصیل کا اتنی سمجھ کے ان کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اس وقت جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ میرے اور آپ کے واقعتاً ایک ذرہ اختیار میں نہیں ہے، اور اختیار 100% اللہ کا ہے۔ اللہ ایسے ذرائع میسر فرما دے، ان کی تائید فرمائے، مدد فرمائے، جو اس ملک کے لیے اچھے اور خاطر خواہ فیصلے فرمائے، اس ملک کو ایمان اور سلامتی کی طرف لے کر آئیں، اس ملک میں توحید اور تقوی والا معاملہ، جو قوانین ہے، جو نظام ہے، وہ نافذ فرما دیں۔ اس ملک میں اللہ کی عبادت بآسانی اور کھل کر کی جا سکے۔ اس ملک سے اللہ تعالیٰ شرک کی نفی فرما دے۔ اس نظام اور سسٹم کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس ساری گندگی سے ہم سب کو باہر نکال دے، اور اللہ ہم سب کو ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔